أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ شعراء کی وہ آیت ہے اور آیت نمبر 80 ہے، اور ایک حدیث بھی میں نے پڑھی ہے جو کہ بخاری کی حدیث ہے۔ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے کرونا وائرس اور اس کا علاج اسلام کی روشنی میں۔ یہ کرونا وائرس کیا ہے اور یہ کیا بیماری لاتی ہے، اس کے علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں اس بیماری کی، اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اور کیا یہ بیماری متعدی ہے، ایک سے دوسرے کو لگنے والی ہے، اور اسی طرح سے اس سے جو بیماری آنے والی ہے اس کا علاج بھی ہے یا نہیں، کیا یہ کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے؟ اس پر آج کا ہمارا خطبہ جمعہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے کرونا وائرس کیا ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی باتیں گردش کر رہی ہیں، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ چائنا کے اندر ایک وائرس نکلا۔ وائرس مطلب جرثومہ کو وائرس کہا جاتا ہے، یعنی کیڑے جو دکھائی نہیں دیتے، باریک کیڑے جو انسان کی نظروں میں نہیں آتی، مشینوں میں نظر آ جاتی ہیں، اس کو وائرس کہا جاتا ہے۔ اور وائرس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں جو اس وقت چائنا کے اندر پھیلا ہوا ہے اور وہاں سے ساری دنیا میں وائرس یہ پھیل رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ چائنا میں پھیل چکا ہے، دوسرے ملکوں میں اتنا زیادہ وہ پھیلا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک نیا وائرس ہے۔ کرونا وائرس کی دوسری قسمیں بھی پہلے آ کر گئیں، لیکن اب جو پھیل رہا ہے کرونا وائرس یہ ایک نیا قسم کا کرونا وائرس ہے۔ اور یہ وائرس کیسے نکلا، کہاں سے آیا، اس کے بارے میں تحقیق کرنے والوں نے کہا ہے، اور معتبر خبروں میں یہ بات آئی ہے کہ یہ جو وائرس آیا ہے جنگلی جانوروں سے آیا ہے، گھریلو جانوروں سے نہیں، جس کو انسان کھاتا پیتا اور پالتا پوستا ہے، ان کی نسلوں کو بڑھاتا ہے، ان جانوروں سے نہیں، بلکہ جنگل میں پائے جانے والے جانوروں کو جو لا کر کے پالا گیا تھا چائنا کے اندر کچھ علاقوں میں، ان کے جسموں سے یہ وائرس پھیلا ہے، انسانوں کے جسموں میں آ گیا ہے۔
وہ کیڑا وہ جرثومہ انسان کے جسم میں آ گیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانوروں میں وہ وائرس کیسے آ گیا؟ یقیناً اللہ ہی اس کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ رہا یہ وائرس کہاں سے آیا، وائرس کیا ہے اور اس سے کیا بیماری آتی ہے، اس کی کیا نشانیاں ہیں۔ نمبر 2، کرونا وائرس سے کیا بیماری آتی ہے۔ لکھا ہے محققین نے، ڈاکٹروں نے، کہ اس سے سانس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، دم چڑھنا وغیرہ، سخت قسم کے دمے کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، سخت بخار آ جاتا ہے، کھانسی ہونے لگتی ہے، اسی طرح سے نیمونیا ہو جاتا ہے اور زکام و نزلہ بھی ہو جاتا ہے، سر میں درد رہنے لگتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اچانک آدمی کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی نشانیاں ہیں اس بیماری کی۔ حالانکہ کھانسی بخار یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، زکام نزلہ بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے، سر درد بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے، پھر اچانک موت کیوں ہو رہی ہے؟ اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے، ابھی تک نہیں نکلا، کیونکہ یہ نیا وائرس ہے، اس وائرس کو ختم کرنے والی دوا نہیں نکلی۔ وائرس نیا ہے، اس کو ختم کرنے والی دوا نہیں نکلی، جس کی وجہ سے انسان ان بیماریوں میں مبتلا ہو کر کے بخار، سردی، کھانسی وغیرہ، دمہ، اچانک موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو علاج تو اس کا ابھی تک سائنسدانوں کے نزدیک دریافت نہیں نکلا ہے، اس کی کوئی دوا تیار نہیں ہوئی ہے۔ البتہ انہوں نے احتیاطی تدابیر بتائے ہیں، یعنی کچھ کام کرے گا آدمی، احتیاط برتے گا تو اس کا وائرس سے انسان بچ سکے گا، اگر حملہ آور بھی ہوگا تو زیادہ اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ گلے کو خشک نہ رکھیں، گلے کو سوکھا نہ رکھیں، گلا اگر سوکھ رہا ہو تو سوکھنے نہ دیں، تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں اور نیم گرم پانی پیتے رہیں۔ اگر چھوٹے بچوں کو ہو رہا ہے تو نیم گرم میں کا بھی نیم گرم، پاؤ گرم پانی پیتے رہیں۔ اسی طرح سے مارچ کے مہینے تک ایسا ہی گرم پانی پیتے رہیں۔ یہ احتیاطی تدابیر انہوں نے بتائی ہے۔ زیادہ پبلک جہاں پر ہوتی ہے ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرے۔ سفر کرتے وقت، گھر سے باہر جاتے وقت اور مارکیٹ وغیرہ جاتے وقت ماسک پہنے، یعنی منہ کو کچھ پٹی یا دستی باندھ لے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسان کو وہ کرونا وائرس جلدی سے اٹیک نہیں کرے گا یا بچ جائے گا انسان۔ اگر اٹیک بھی ہو جائے گا اس کا وائرس تو زیادہ اٹیک ہونے سے وہ بچ جائے گا، اس کے وائرس زیادہ اٹیک ہونے سے بچ جائے گا وہ۔ اسی طرح سے باہر سے آتے وقت فوراً ہاتھ دھو لیں۔ باہر سے آدمی ہو کر آتا ہے کام کاج سے، تو آنے کے بعد گھر میں فوراً ہاتھ دھو لے، یہ بھی احتیاطی تدبیر اس کی بتائی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے ہاتھوں کو آتے جاتے بھی بار بار دھونے کا انہوں نے حکم دیا ہے احتیاطاً، کہ اس سے بھی آدمی اس وائرس سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے سبزیاں اور پھل زیادہ استعمال کرنے کو انہوں نے کہا ہے ڈاکٹروں نے اور تحقیق کرنے والوں نے، اور گوشت کھانے سے پرہیز کرنے کو انہوں نے کہا ہے۔ اس وائرس اور اس وائرس کے جو بیماریاں آنے والی ہیں اس سے بچنے کے لیے یہ احتیاطی تدابیر بتائے ہیں، لیکن اس کا علاج اور دوا ان کی تحقیق کے مطابق نہیں ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ متعدی بیماری ہے، یعنی ایک کو دوسرے سے لگ سکتی ہے، دوسرے سے تیسرے کو پھیل سکتی ہے۔ پھر وہاں کا آدمی کسی دوسرے کنٹری میں جائے گا
تو اسے بھی لگ سکتی ہے، یہ ان کا کہنا ہے ڈاکٹروں کا۔ اب آتے ہیں، کیا واقعی اس کا علاج نہیں ہے؟ کیا اس کا علاج نہیں ہو سکتا؟ تاریخ کے اندر کئی ایسی بیماریاں نئی آتی گئیں اور جاتی گئیں، شروع میں اس کا علاج نہیں نکل پایا تھا، لیکن بعد میں اس کا علاج معلوم ہو گیا تحقیق کرنے پر ڈاکٹروں کو اور اطباء کو، اور وہ بیماریاں ختم ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد نئی بیماریاں آتی رہیں، اور یہ سلسلہ شاید اللہ جب تک چاہے گا رہے گا۔ لیکن اس کا علاج نہیں ہے، کیا واقعتاً ایسا ہی ہے؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں کہتا ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، یہ بخاری کی روایت ہے کہ ہر بیماری کے لیے دوا اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ اس دوا کا علم ہمارے علم میں آنا، اس میں دیری ہو سکتی ہے، البتہ اور بھی اسلام نے ایسی تعلیمات پیش کی ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی جس کی دوا اور علاج اور جس کی شفا کا ذریعہ نہ ہو۔ اور یہ شفا دینا صرف دوا کا کام نہیں ہوتا، دوا کھانے سے ہی شفا ملتی ہے ایسا نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ بغیر دوا کے بھی شفا دے سکتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر دوا موجود ہے، دوا انسان کے علم میں آ چکی ہے، تو اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ کہا اللہ کے رسول نے، ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دوا ہے تو انسان اس کو استعمال کرے، کھائے، اور اس سبب کو اختیار کر کے بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوا ہی شفا دیتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوا رہتے ہوئے بھی شفا نہیں دے سکتی جب تک اللہ شفا دینا نہ چاہے۔ وہ صرف ذریعہ ہے، کوشش کرنا ہے دوا کے ذریعے، لیکن شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دوا تو استعمال کی جائے گی کوشش اور اسباب کے لحاظ سے، لیکن شفا دینے والا اللہ ہی ہے۔ اور دوا کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بچنے کے لیے یا آئی ہوئی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ایک علاج اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ انسان دعا کرے، بیماریوں سے بچنے کی بھی دعا کرے، اور آئی ہوئی بیماری لگ چکی ہے تو اس سے شفا یابی کے لیے بھی دعا کرے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ صحیح حدیث ہے۔ 4 چیزوں سے اللہ کے رسول اس میں پناہ مانگے ہیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی سیفٹی مانگتا ہوں۔ کس چیز سے سیفٹی دینے والا اللہ ہی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے سیفٹی مانگتا ہوں، تیری سیفٹی کا میں طلبگار ہوں۔ کس
معاملے میں من البرسی، برس کی جو بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں میں، والجنونی اور پاگل پن سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، والجزامی اور جزام کی بیماری سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، وسیع الاسقام اور جتنے بھی بری بیماریاں ہیں، سخت تکلیف دہ بیماریاں ہیں، ان سب بیماریوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو آدمی اس دعا کو اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ آدمی جب چاہے تب پڑھ سکتا ہے اس دعا کو۔ ہاتھ اٹھا کے جب آدمی نمازوں کے بعد دعا مانگتا ہے تب بھی پڑھ سکتا ہے، نفلی نمازوں میں سجدے میں چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، نماز کے آخری رکعت میں تشہد، اتحیات اور درود کی دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بعد، تشہد کی ضروری جو دعائیں ہیں اس پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی اس دعا کو آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اگر یہ دعا انسان کے حق میں قبول ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماریوں سے بچا کر رکھے گا، صرف دعا کے ذریعے، نہ دوا ہے نہ کیا ہے۔ تو بیماریاں تکلیف دہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس سے پناہ مانگنا سکھایا ہے، پریکٹیکلی آپ نے دعا کر کے، بیماریوں سے پناہ مانگ کر کے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں بیماریاں نہ آئیں، تو ہم کو کثرت سے اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ایک اور دعا مانگا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی صحیح حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، والاہواء، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال، برے اعمال سے، والاہواء اور بری خواہشوں سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ بری خواہش سے انسان کو برباد کر دیتی ہیں، بری خواہشوں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور والادواء، بری بیماریوں سے بھی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو دو دعائیں ہیں، ہمیں بھی اس دعا کو، ان دو دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے اور کثرت سے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو ان دعاؤں کے بدلے، ان دعاؤں کو سن کر کے، قبول کر کے بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اگر آئی ہے بیماری تو بھی انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی دیگر اذکار ہیں، استغفار وغیرہ ہے، وہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ گناہوں کی وجہ سے اگر وہ ہوں گی تو گناہ معاف ہو کر کے بیماریاں چلی جائیں گی۔ اسلام کے اندر بھی چند دوائیں بتائی گئی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسی کوئی بیماری نہیں کہ جس کی دوا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاج کے لیے چند چیزیں بتائے ہیں، ان کو اگر آدمی اپنا لے گا تو کوئی بھی بیماری ہو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، ابھی میں نے کہا دعا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ بیماری کی بغیر دوا کے دوا ہے، وہ ایسی دوا ہے دعا، نمبر 1۔ اسی طرح سے قرآن مجید بھی شفا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا جس میں ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے ان کے لیے۔ شفا کیسے ہے؟ علماء مفسرین نے
اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دو طرح سے قرآن شفا ہے. ایک روحانی اعتبار سے بھی قرآن شفا ہے اور دوسرا مادی اعتبار سے بھی قرآن شفا ہے لوگوں کے لیے. انسان کے دلوں کو پاک کر کے اس کو گناہوں سے روک کر کے نقصانات سے بچا کر کے شفا دیتا ہے قرآن. اس لحاظ سے بھی روحانی اعتبار سے بھی قرآن شفا ہے اور مادی اعتبار سے بھی شفا ہے. اگر کسی آدمی کو کچھ مرض ہو جائے، حتیٰ کہ کوئی زہریلا سانپ بھی ڈس لے، انسان سورہ فاتحہ پڑھ لے اور اس جگہ پر، ڈسے ہوئے جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے تلاوت کر کے پھونک مار دے، پھونک کے ساتھ تھوڑا تھوک نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کرے گا. صحیح حدیث میں آیا ہے، گزشتہ خطبوں میں میں نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے، شاید آپ کو یاد ہو یا بھول گئے ہوں، دوبارہ سن لیں کہ صحابہ کرام کا قافلہ جا رہا ہوتا ہے. ایک جگہ پر ایک آدمی کو موذی جانور نے ڈس لیا ہوتا ہے، سانپ یا بچھو نے. تو اس قبیلے کی ایک عورت یا ایک شخص آ کر کے صحابہ کرام کے پاس ان کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک جانتا ہو. تو ایک صحابی اٹھ کر کے جاتے ہیں اور اس شخص کو جس کو سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرتے ہیں. دم کرتے ہیں مطلب پھونک مارتے ہیں، پھونک کے ساتھ تھوک نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں دم کرنا. وہ شخص کا زہر اتر جاتا ہے اور وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. اور اس صحابی کو جنہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھونکا تھا 30 بکریاں دیتا ہے تحفے میں، 30 بکریاں تحفے میں دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا، آگے بھی کچھ واقعہ ہے لیکن وقت کم پڑ جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا اس روایت سے، یہ صحیح حدیث ہے، غالباً بخاری یا مسلم میں ہے. تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مادی طور پر بھی شفا رکھا ہے. اگر انسان کو کوئی بیماری ہو گئی، حتیٰ کہ زہریلے جانور نے بھی ہمیں ڈس لیا، آدمی یقین کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے دم کرے گا سورہ فاتحہ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دے گا. تو یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز شفا کی دعا، چاہے بیماری آئی ہو یا نہ آئی ہو. دوسری چیز دوا کیا ہے؟ دوسری دوا شفا کی سورہ فاتحہ قرآن. اور تیسری چیز ہے کلونجی. کلونجی ایک قسم کی بیج ہے، جیسا کالی مرچ ایک بیج ہے، میتھی کا دانہ ایک بیج ہے ایک قسم کا، اجوائن ایک قسم کی بیج ہے. ایسے ہی کلونجی بھی ایک قسم کی بیج ہے جس کی شکل پیاز کے بیجوں سے ملتی جلتی ہے. لیکن پیاز کی بیج اگر منہ میں کھائیں گے، رکھ لیں گے آدمی، تو پیاز کا سواد آئے گا، مزہ آئے گا، پیاز کی باز آئے گی. اسی شکل کی رہتی ہے کلونجی، کالی ہی رہتی ہے وہ بھی، اور پیاز کی بیج بھی کالی ہی رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے حدیث میں فرمایا کہ کلونجی کے اندر، کلونجی کا جو دانہ ہے اس کے اندر سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہاں، سوائے موت کے ہر بیماری سے شفا کے تاثیر اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوئی ہے. جو آدمی جس بیماری میں بھی مبتلا ہو اس کو کھائے گا یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کرے گا. کلونجی اس کو کہتے ہیں. تو کلونجی میں سب بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی، اللہ کے رسول نے فرمایا. تو سائنس اور سائنسدانوں کی بات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس بیماری کی دوا نہیں نکلی ہے. اگر کسی کو وہ آ جائے تو ہمیں اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. 1400 سال پہلے ہی
اسلام نے ہمیں حل بتا دیا ہے کہ اگر کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا کیوں نہ ہو، ہر بیماری کی شفا کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے دوا اتاری ہے، وہ ہے کلونجی۔ اسی طرح سے کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں۔ چوتھی چیز زمزم کا پانی۔ حاجی لوگ حج کر کے وہاں پر زمزم کا جو پانی کنواں ہے پانی کا، وہاں سے جو پانی لاتے ہیں، اس پانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث کے اندر کہ جو آدمی زمزم کا پانی جس بھی جائز مقصد کے ساتھ پیے گا، نیت کے ساتھ پیے گا، اللہ تعالیٰ اس جائز نیت کو پورا کرے گا۔ مثال کے طور پر آدمی شفا کی نیت سے زمزم کا پانی پیے گا تو اس کو بیماریوں سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ آدمی پریشانیوں سے بچنے کی نیت سے زمزم کا پانی پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے بچا لے گا۔ یہ مطلب ہے جس مقصد سے بھی آدمی، جس نیت سے بھی، بشرطیہ کہ گناہ کی نیت نہ ہو، پیے گا آدمی زمزم کا پانی تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرے گا۔ کوئی انسان چاہتا ہے کہ اسے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد ہو جائے، اگر وہ اولاد ہونے کی نیت سے اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے، پیارے رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کامل یقین رکھتے ہوئے زمزم کا پانی پیتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نواز دے گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جائز چیزیں، جس مقصد کے لیے بھی آدمی، اللہ کے رسول نے عام لفظ کہا ہے، سب چیزوں کو یہ داخل ہے، تو اس میں بیماری بھی آ جاتی ہے۔ بیماری سے بھی اگر شفا پانے کی نیت سے آدمی زمزم کا پانی پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کرے گا۔ 4 چیزیں ہوں گی۔ 5ویں چیز شہد۔ شہد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شفا قرار دیا ہے۔ کون سی بیماری کے لیے شفا؟ عام شفا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو سب قسم کی بیماریوں کے لیے آ جاتا ہے، تو شہد بھی ایک شفا کی چیز ہے۔ اس کو بھی آدمی استعمال کرے گا، پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کرے گا۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ 6ٹھی چیز زیتون کا تیل۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں زیتون کی قسم کھائی، والتین والزیتون، قسم ہے 3 کی، قسم ہے زیتون کی۔ زیتون ایک پھل ہے جس کی کاشت دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے، ملک شام، اسپین، اس طرف اس کی کاشت ہوتی ہے، پیک ہوتی ہے۔ اس کے پھل میں بھی شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور اس کے تیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی صحیح حدیث میں کہ زیتون کا تیل پیا کرو، یہ بابرکت چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ برکت کی چیز ہے، اس کو پیا کرو، بیماری ہو تو ہی پیا کرو، نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیماری ہو تو ہی پی سکتا ہے آدمی، نہ ہو تو بھی پی سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برکت کی چیز کہہ کر کے کہا کہ اس کو پیتے رہا کرو۔ پیتے رہا کرو مطلب جب جب پیا کریں اس کو۔ اللہ کے رسول نے تو اس کو برکت والی چیز کہہ دیا۔ آج سائنس اور حکیم حضرات تجربہ کر کے بتاتے ہیں کہ زیتون کے اندر تقریباً بیماریوں کا حل ہے، مشکل سے مشکل بیماریوں کا علاج زیتون کا تیل پینے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، چاہے اسکن کی بیماری ہو، چمڑی کی بیماری ہو، چول کی بیماری ہو، یہاں تک کہ انسان کے پتے میں پتھری رہے اور کڈنی میں بھی پتھری رہے تو اس کو بھی وہ ختم کر دیتا ہے تیل۔ اللہ کے رسول نے صرف برکت کہا، آج تحقیق کر کے لوگ اس کے کتنے فائدے ہیں بتا رہے ہیں، لاتعداد فائدے ہیں، باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، حکیموں نے اس کے اوپر تجربہ کر کے استعمال کر کے مریضوں کے اوپر جس جس بیماری سے شفا ملی ہے اس کو پورا تفصیل سے لکھا ہے۔ ہارٹ بلاکیج سے آدمی بچ سکتا ہے۔ شارٹ کٹ میں اگر کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیتون ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، زیتون کا تیل، اور
اندر کی جو بیماریاں ہیں جو نظر میں نہیں آتی، جیسے جگر خراب ہوا ہو، کڈنی خراب ہوئی ہو، پتے میں پتھری آئی ہو، ہارٹ بلاکیج ہو رہا ہو، جو دکھائی نہیں دیتا اور ایک بڑی بیماری کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے، تو ایسی تمام بیماریوں سے لڑتا ہے زیتون کا تیل۔ یہی اس کا لب لباب ہے۔ اس کے تعلق سے محققین نے جو کتابیں اور تجربات لکھے ہیں، اللہ کے رسول نے تو صرف اس میں برکت ہے کہا۔ اس کتاب کو پڑھنے سے یہی نتیجے پر آدمی پہنچتا ہے کہ یہ ایک ایسی بابرکت چیز ہے جس کے پیے گا انسان تو انشاءاللہ لاعلاج بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دے گا، کیونکہ یہ بابرکت چیز ہے۔ تو زیتون کا تیل، کتنی چیزیں ہوئی؟ 6 چیزیں ہوئی۔ 7ویں چیز دودھ۔ دودھ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا قرار دیا۔ کس بیماری کے لیے؟ کسی خاص بیماری کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، شفا کہا تو سب بیماریاں اس میں داخل ہیں۔ اور آج بھی سائنس دودھ کے بہت فائدے بتاتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ دودھ کے اندر کیلشیم پایا جاتا ہے، اور کیلشیم انسان کی باڈی کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ رہے گی تو انسان تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر یہ کیلشیم کم ہو جائے انسان کو تو بیماریاں آنے لگتی ہیں۔ تو دودھ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا ہے، اس کو پیتے رہنا چاہیے۔ گائے کا دودھ۔ 7 چیزیں ہو گئی۔ 8ویں چیز کھجور۔ کھجور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر اجوا کھجور، اجوا کھجور مدینے ہی کے اندر پایا جاتا ہے، ایک قسم ہے کھجور کی۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جادو کا بھی توڑ ہے۔ تا حدت میں انسان اس کو کھائے گا تو جادو بھی ختم ہو جائے گا اگر کسی انسان پر کیا گیا ہو۔ تو جادو کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جادو کے لیے شفا ہے اجوا کھجور۔ اسی حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے اور تجربہ کار حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نہ صرف اجوا کھجور، اگر اجوا کھجور آدمی کو نہیں مل پا رہا ہے تو دوسرے دیگر کھجور بھی اگر آدمی اس کی شفا کے لیے کھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کھانے پر اس کو شفا عطا کر سکتا ہے، شفا عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے تعلق سے بھی سائنس بھی اور حکماء حضرات بھی، حکیم حضرات بھی تحقیق کر کے کہا ہے کہ اس کے اندر بھی بہت ساری بیماریوں سے شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جسم کو طاقت بھی عطا کرتا ہے کھجور۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی لا کر کے کے جی کھانے لگ جائے۔ طاق عدد میں کھجور، اجوا کھجور کو کھانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لہذا 2 3 یا 4 یا 5 یا 7 کھجوریں انسان کھا لے تو انسان کو بہت ساری بیماریاں جو آئی ہوں گی وہ چلے جائیں گی۔ تو جملہ کتنی چیزیں ہیں؟ 8 چیزیں ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ضرور انسان کو بیماریوں سے شفا عطا کرے گا۔ یہ بہت ہی بہترین چیزیں ہیں شفا دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیماریوں کے لیے مختلف چیزیں بتائی ہیں کہ فلاں چیز میں شفا ہے، فلاں چیز میں، فلاں چیز کے ذریعے اللہ شفا دے گا، اس طرح سے کہا ہے۔ لیکن زیادہ شفا کی تاثیر حکیموں اور سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ان چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ایسی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی کہ جس کا شفا، جس کی دوا نہ نکلی ہو۔ ایسی بیماریاں آ سکتی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے نہ جانے کون کون سی نئی بیماریاں آئیں گی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کلونجی شہد ایسی چیزیں ہیں جس میں ہر بیماری کا علاج ہے. تو علاج کے لیے 8 چیزیں: ایک دعا، دوسری قرآن سورہ فاتحہ، تیسری کلونجی، چوتھی زمزم کا پانی، 5ویں چیز شہد، 6ٹھی چیز زیتون کا تیل، 7ویں چیز دودھ، 8ویں چیز کھجور. یہ شفا کی بہترین چیزیں ہیں. اگر ان میں سے کچھ چیزیں یا کوئی ایک چیزیں استعمال کرے گا انسان، اس کو ضرور شفا مل جائے گی. اب آئیے، یہ کرونا وائرس کی جو بیماری پھیل رہی ہے ساری دنیا کے اندر، کیا یہ عذاب ہے؟ کیا یہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت ساری بیماریوں کو عذاب کے طور پر بھیجتا رہتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ عذاب کب ہوتا ہے؟ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. بیماریاں عذاب بن کر آ جاتی ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہ گار تو نہیں ہوتا، مومن ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کو بیماریاں آتی ہیں. جیسا کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، انبیاء کے واقعات میں بہت سارے انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیماریاں عطا کی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار تھے، اللہ نے ان کو سزا دی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاعون کی جو بیماری ہوتی ہے اس کے تعلق سے کہ یہ طاعون کی بیماری گناہ گاروں کفار کے لیے عذاب ہے اور مومن کے لیے رحمت ہے. مومن بیماریوں پر صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیتا ہے، اور کفار کے لیے وہ عذاب کے طور پر آتی ہے. اسی طرح سے ابن ماجہ کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، بے شرمی عام ہو جائے گی، گندی چیزیں عام ہو جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری لائے گا. نہ صرف طاعون کی بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ایسی نئی بیماریاں لاتا جائے گا کہ ان بیماریوں کو پہلے زمانے کے لوگوں نے نہ تو دیکھا ہوگا اور نہ ہی اس کے بارے میں سنا ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کی. تو آج یہی ہو رہا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ بے شرمی کی باتیں، گانے، ناچ، فلمیں، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، موبائل فونوں پہ، انٹرنیٹ پہ، گھروں میں، ٹی ویوں میں، نیوز چینلز کے ذریعے، فلموں کے ذریعے بے حیائی عام ہو چکی ہے. تو یہ اسی کی سزا معلوم ہوتی ہے اگر انسان غور کرے. ہم اس گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں بے حیائی کو دیکھنے، سننے وغیرہ میں. اسی لیے یہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نئی بیماریوں سے ہم بچ جائیں تو جہاں ہم ان دواؤں کو استعمال کرتے ہیں، وہیں اس کا نواں علاج ایک یہ بھی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. انسان یہ ساری چیزیں کھاتا رہتا ہے، اللہ شفا بولے کلونجی میں، شہد میں شفا نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ دعا کرے تو شفا ملتی. دعا کر رہا ہے بندہ، شفا نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے انسان. گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر بیماریاں مسلط کرتا ہے انسانوں پر. انسان گناہوں سے توبہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں سے لعنتوں کو دور کر دے گا، بیماریوں کو دور کر دے گا. بیماریاں آئیں گی ہی نہیں، اگر آ گئیں بھی تو وہ چلے جائیں گی جلد سے جلد. اس کو شفا حاصل ہو جائے گی. گناہوں سے توبہ کرنے کے باوجود یا گناہوں سے بچنے کے باوجود بھی اگر بیماریاں اسے نہیں چھوڑ رہی ہیں تو یہ اس کے لیے رحمت ہے، ایماندار کے لیے. اس کے درجات اس سے بلند ہوتے ہیں اس پر صبر کرنے کی وجہ سے.
اور اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے مومن کے لیے. مومن کے لیے بیماریاں رحمت ہوتی ہیں اور گناہ گاروں کفار مشرکین کے لیے یہ عذاب کے طور پر آتی ہیں. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں نئی نئی بیماریاں نہ آئیں، تکلیف دہ بیماریاں اللہ تعالیٰ ہم پر نہ لائے، تو ہم کو چاہیے کہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں اور اس کے علاج کے لیے جو چیزیں ہیں بتائی گئی ہیں ابھی اس کو بھی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہی ہم کتاب و سنت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تیرے اور تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں سے جو قرضدار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما. اے اللہ ہمیں سے جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اچھے روزگار کا انتظام فرما، حلال روزگار عطا فرما. اے اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. اے اللہ ہم کو گناہوں سے بھی بچائے رکھ، بیماریوں سے بھی بچائے رکھ. اے اللہ ہمیں سخت آزمائشیوں اور تکلیفوں سے بچائے رکھ. اے اللہ ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو، چھوٹے بڑے، ظاہری چھپے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں شرک سے بچائے رکھ، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. توحید پر ملتزم قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. دین اسلام کی امن و شانتی والی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی دین اسلام کی نعمت سے محروم ہے اللہ انہیں دین اسلام کی نعمت سے نواز دے. اے اللہ دشمنان اسلام ناحق جہاں بھی ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما یا پھر ان کی سازشوں اور ظلم و ستم کو انہی کی بربادی کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی تو غیبی مدد فرما. اے اللہ دیگر جتنے بھی کفار مشرکین، ہندو، عیسائی، سکھ، جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، اے اللہ ان میں سے جو ناحق ظلم کا شکار ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما اور انہیں اسلام جیسی نعمت سے مالا مال فرما. اے اللہ جو بھی اس ملک کے اندر اور جس بھی ملک کے اندر حق و انصاف کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، امن و شانتی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی کوششوں کو کامیاب فرما، ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں زندہ رکھتے اسلام پر زندہ رکھ، موت دیتے ایمان کی حالت میں موت دے. دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. دنیا اور آخرت کے عذابوں سے ہمیں محفوظ رکھ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.